عیسویوں کے خط کا مطالعہ زندگی۔ پیغام 91۔ ایمان لیکن عقیدہ نہیں۔ عیسویوں باب 4 آیت 13 میں پولس ایمان میں ایک ہونے کا ذکر کرتا ہے، اور باب 4 آیت 14 میں تعلیم یعنی عقیدے کے جھونکے کا حوالہ دیتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمیں ایمان اور عقیدے کے درمیان امتیاز کرنا چاہیے۔ ایمان کے بارے میں یعنی وہ سب باتیں جن پر نجات پانے کے لیے ایمان لانا لازم ہے۔ نیا عہد نامہ نہایت مضبوط، سخت اور یکساں ہے۔ یہودا باب 1 آیت 3 میں تو ہمیں یہاں تک کہا گیا کہ اس ایمان کے واسطے جاں فشانی کرو جو مقدسوں کو ایک ہی بار سونپا گیا تھا۔ ایمان کے معاملے میں ہمیں لڑنے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ہمیں محض ایمان پر اصرار کرنے اور اس پر قائم رہنے تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر قیمت پر، حتیٰ کہ اپنی جان کی قیمت پر بھی اس کے لیے لڑنا چاہیے۔ جس ایمان کے لیے ہمیں ضرور لڑنا ہے وہ ایمان ہے جس میں ہماری شرکت ہے۔ یہ مسیحی ایمان ہے، یعنی وہ ایمان جو ہمیں نجات بخشتا ہے۔ خداوند یسوع۔ عقیدہ کے بارے میں دوسروں کے ساتھ فراخ دل ہونا۔ اس کے برعکس نئے عہد نامے میں ہمیں کہیں بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ ہم عقیدہ کے لیے لڑیں۔ عقیدہ کے معاملے میں نیا عہد نامہ فراخ دل ہے۔ مثال کے طور پر بتوں کے لیے قربان کی ہوئی چیزوں کھانے کے مسئلہ کو لے لیجئے۔ اگر آپ رومیوں اور پہلا کرنتھیوں میں اس موضوع پر پولس کی باتیں پڑھیں تو آپ ابتری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ بعض مقامات پر پولس یہ ظاہر کرتا ہے کہ بتوں کے لیے قربان کی ہوئی چیزیں کھانا روا ہیں، تاہم دوسرے مقامات پر وہ اس عمل کے خلاف نہایت زور سے نصیحت کرتا ہے۔ برسوں پہلے میں نے اس بات کو سمجھنے میں بہت وقت صرف کیا۔ پولس کی تحریروں میں جن میں بظاہر عدم مطابقت دکھائی دیتی تھی، اس سے پریشان ہو کر میں سوچتا رہا کہ وہ ہمیں صاف صاف کیوں نہیں بتاتا کہ ہمیں بتوں کے لیے قربانی کی ہوئی چیزوں کھانی چاہیے یا نہیں۔ مگر جب میں عقیدے کے پیشتر قبضہ سے آزاد ہوا تب مجھے سمجھ آیا کہ پولس نے مختلف موقع پر کھانے کے بارے میں مختلف باتیں اس لیے لکھی کہ وہ عقیدہ کے معاملے میں فراخ دل تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بعض حالات میں کھانا روا ہے اور بعض حالات میں روا نہیں۔ فقط جب آپ عقیدے کے پیشتر قبضہ سے آزاد ہو چکے ہیں تو آپ یہ سمجھ پاتے ہیں کہ عقیدہ کے متعلق بعض اموار حالات کے تابع ہوتے ہیں۔ اسی لیے پولس ایک موقع پر ایک بات کہہ سکتا تھا اور دوسرے موقع پر کچھ اور۔ 4 منفی باتیں۔ قربانی کا گوشت کھانے یا خاص دنوں کو ماننے کے بارے میں پولس نے کوئی قطعی موقف اختیار نہیں کیا۔ اس کے برعکس ان معاملات میں وہ فراخ دل تھا۔ لیکن رومیوں باب 16 آیت 17 میں وہ نہایت زور دے کر کہتا ہے، اب اے بھائیو، میں تم سے التماس کرتا ہوں کہ جو لوگ اس تعلیم کے برخلاف جو تم نے پائی پھوٹ پڑنے اور ٹھوکر کھانے کا باعث ہیں ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو۔ عقائد کے معاملہ میں پولس فراخ دل تھا، مگر تفرقہ بازی کے معاملہ میں وہ بالکل واضح اور قطعی تھا۔ اس نے ہمیں حکم دیا کہ جو تفرقہ ڈالتے ہیں ان کو تاڑ لیا کرو اور ان سے کنارہ کیا کرو۔ پہلا کرنتھیوں باب 5 آیت 7 تا 11 میں پولس حرام کاری اور بت پرستی سے نپٹتا ہے۔ آیت 9 میں وہ مقدسوں کو حکم دیتا ہے کہ حرام کاروں سے صحبت نہ رکھنا۔ حرام کاری انسانیت کو نقصان پہنچاتی ہے اور بت پرستی خدا کی توہین ہے۔ اگرچہ پولس عقیدہ کے بارے میں فراخ دل تھا، مگر وہ حرام کاری یا بت پرستی سے متعلق کسی بات کو ہرگز برداشت نہیں کرتا تھا۔ ان اموار کے بارے میں اس کا کلام نہایت سخت اور قطعی ہے۔ خداوند یسوع۔ تیتس باب 3 آیت 10 میں پولس کہتا ہے، ایک دو بار نصیحت کر کے بدعتی شخص سے کنارہ کر۔ بدعتی شخص پھوٹ ڈالنے والا اور تفرقہ ڈالنے والا ہوتا ہے۔ اگر ایک دو بار نصیحت کے بعد بھی وہ اپنی تفرقہ بازی پر قائم رہے تو اسے رد کر دینا چاہیے۔
اس میں کسی سمجھوتے یا غیر جانبداری کی گنجائش نہیں۔ لہٰذا بت پرستی، حرام کاری اور تفرقہ بازی کے بارے میں پولس نہایت سخت تھا اور ہمیں بھی ضرور سخت ہونا چاہیے۔ یوحنا کے دوسرے خط کے مطابق ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی رد کرنا لازم ہے جو مسیح کے مجسم ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ آیت 7 میں لکھا ہے، کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کو مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہیں۔ یہ آیات ظاہر کرتی ہیں کہ پہلی صدی ہی میں کچھ ایسے لوگ موجود تھے جو اپنے آپ کو مسیحی کہتے تھے، مگر اس بات کا اقرار نہیں کرتے تھے کہ مسیح خدا ہے اور مجسم ہو کر آیا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اس حقیقت کا انکار کرتے تھے کہ مسیح خدا ہے جو مجسم ہوا۔ آیت 9 میں مصنف بات جاری رکھتا ہے، جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں۔ جو اس تعظیم پر قائم رہتا ہے، اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ یہاں آگے بڑھ جاتا ہے کا مطلب ہے ذرا سا آگے نکل جانا۔ بائبل ظاہر کرتی ہے کہ مسیح مجسم ہوا خدا ہے۔ جنہوں نے اس کا انکار کیا وہ حد سے آگے بڑھ گئے۔ انہوں نے اس تعلیم کو ترک کر دیا کہ مسیح مجسم ہوا خدا ہے۔ اس لیے یوحنا رسول نے ایمانداروں کو ایسے شخص کے بارے میں خبردار کیا، اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ ہم ان لوگوں کو قبول نہیں کر سکتے جو مسیح کے مجسم ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ نئے عہد نامہ کے مطابق 4 ایسی باتیں جنہیں ہم کسی صورت میں برداشت نہیں کر سکتے، یعنی بت پرستی، حرام کاری، تفرقہ بازی اور مسیح کی الوہیت کا انکار۔ ایمان کے بارے میں ہمیں دلیر، مضبوط اور قطعی ہونا چاہیے، اور ان ایمان کی جانفشانی کرنے کو تیار رہنا چاہیے جو ایک ہی بار مقدسوں کو سونپا گیا تھا۔ لیکن جہاں تک عقائد کا تعلق ہے تو ہمیں دوسروں کے ساتھ فراخ دل ہونا چاہیے، تاہم ہم بت پرستی، حرام کاری، تفرقہ بازی اور مسیح کے مجسم ہونے کے انکار کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ رومیو باب 14 کی مشق کرنا۔ اوپر بیان کی گئی 4 منفی باتوں کے سوائے نئے عہد نامے میں ہمیں کوئی 5ویں چیز ایسی نہیں ملتی جس کے بارے میں دوسروں کو قبول کرنے میں ہمیں سختی اختیار کرنی چاہیے۔ بلا شبہ نیا عہد نامہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، تاہم نیا عہد نامہ یہ نہیں کہتا کہ اگر کوئی شخص دوسرے سے محبت کرنے کی تعلیم پر عمل نہیں کرتا تو ہمیں اسے قبول نہیں کرنا چاہیے۔ یہی اصول پاؤں دھونے کے عقیدے کے بارے میں بھی صادق آتا ہے۔ یوحنا باب 13 میں خداوند یسوع ایک دوسرے کے پاؤں دھونے کی بات کرتا ہے، تاہم اس باب میں یہ نہیں کہا گیا کہ اگر کوئی ایماندار پاؤں دھونے کی رسم پر عمل نہ کرے تو ہمیں اس کی رفاقت رکھنے سے انکار کر دینا چاہیے۔ اس اصول کے تحت اگرچہ نیا عہد نامہ بپتسمہ کے بارے میں نہایت زور دے کر کلام کرتا ہے، پھر بھی ہمیں کبھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ کسی ایسے ایماندار کو قبول نہ کریں جو بپتسمہ یافتہ نہیں۔ ہمیں ان ایمانداروں سے اپنے آپ کو جدا نہیں کرنا چاہیے جو عقیدے کے معاملہ میں ہم سے مختلف ہیں۔ ہم رومیو باب 14 کو یاد رکھنے سے اور اس کی مشق کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بہت سے مسیحی استاد رومیو باب 12 میں مرکوز بدن کی بات تو کرتے ہیں لیکن رومیو باب 14 پر خاطر خواہ توجہ نہیں دیتے۔ رومیو باب 14 کے بغیر ہم رومیو باب 12 میں ظاہر کیے گئے بدن کی زندگی کی مشق نہیں کر سکتے۔ دوسروں کے ساتھ عقیدے کے معاملہ میں فقط فراخ دلی کے وسیلہ سے ہم میں بدن کی زندگی ہو سکتی ہے۔ آج بہت سے مسیحیوں کے درمیان بدن کی زندگی کی مشق نہیں ہے۔
اس کی بجائے تفرقہ در تفرقہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہایت سرگرم مسیحیوں کے درمیان تفرقہ ان لوگوں کی نسبت کہیں زیادہ ہے جو دنیا دار اور خداوند اور اس کے کلام کے بارے میں بے پرواہ ہیں۔ جب مسیحی بائبل کا مطالعہ کرنے میں بیدار اور نئے ہوتے ہیں تو وہ عقیدے کی وجہ سے بڑی آسانی سے بڑھ جاتے ہیں۔ موجودہ مسیحیت میں اسی تفرقے بازی کے باعث اکثر مسیحیوں کے پاس بدن کی زندگی نہیں ہے۔ یہ بات خاص طور پر شمالی تحریک کے بارے میں درست ہے۔ اگرچہ اس تحریک میں شامل بہت سے لوگ بدن کے بارے میں باتیں کرنے کے شوقین ہیں، لیکن مسیحیت کے کسی اور پہلو کی نسبت کرشمائیتی تحریک میں زیادہ تفرقے بازی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسیحی رومیوں باب 12 کی بات تو کرتے ہیں مگر رومیوں باب 14 کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ میں بات کو پھر دہراتا ہوں کہ رومیوں باب 12 کی مشق کیے بغیر ہم رومیوں باب 12 میں بیان کردہ بدن کی حقیقت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ رومیوں باب 14 کے مطابق کلیسیائی زندگی میں ان لوگوں کے لیے گنجائش ہے جو مختلف عقائد رکھتے ہیں۔ بعض یہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ہر چیز کھا سکتے ہیں اور جبکہ بعض صرف ساگ پات ہی کھاتے ہیں۔ اس طرح بعض خاص دنوں کو مناتے ہیں اور بعض ہر دن کو برابر جانتے ہیں۔ کیا آپ کو اس حقیقت کا شعور ہے کہ کلیسیائی زندگی میں مختلف عقائد ہو سکتے ہیں اور ہونے چاہیے؟ سر ڈھانکنے کی مثال لے لیجئے۔ بعض بہنیں عبادتوں میں سر ڈھانکتی ہیں مگر بہت سی بہنیں ایسا نہیں کرتی۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ بہت بہنوں کے درمیان سر ڈھانکنے کے بارے میں مختلف عقائد موجود ہیں۔ یہ نہایت مثبت نشان ہے کہ کلیسیا میں دونوں قسم کی بہنیں یعنی جو سر ڈھانکتی ہیں یا جو نہیں ڈھانکتی شامل ہو سکتی ہیں۔ میں ایسی مسیحی عبادتوں میں شامل ہوتا رہا ہوں جہاں ان بہنوں کا جو سر نہیں ڈھانکتی تھی استقبال نہیں کیا جاتا تھا۔ مزید برآں جو بہنیں سر ڈھانکتی ان کے دوپٹے مختلف قسم اور مختلف رنگ کے ہوتے تھے، لیکن میں ایسی باتوں میں بھی گیا ہوں جہاں بہنوں پر لازم تھا کہ وہ ایک ہی سائز، ایک ہی انداز اور ایک ہی رنگ کا دوپٹہ لیں۔ خداوند کی تعریف ہو کہ کلیسیائی زندگی میں ہم میں ایسی مختلف باتوں کی وجہ سے تفرقہ نہیں پڑا۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ کلیسیا میں ہم سر ڈھانکنے کے بارے میں مختلف عقائد رکھنے والوں کو قبول کرتے ہیں۔ اگرچہ عقیدہ کے اعتبار سے ہم مختلف ہو سکتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم ایک ہیں۔ لیکن جن کے ذہن پہلے سے عقیدے سے بھرے ہوتے ہیں وہ اکثر اس بات پر بحث کرتے ہیں کہ فلاں عقائد یا فلاں مشقیں کلام مقدس کے مطابق ہیں یا نہیں، لیکن ہم یہ اعلانیہ بیان کر سکتے ہیں کہ وہ عبادت سب سے زیادہ کلام مقدس کے مطابق ہے جس میں مختلف عقائد رکھنے والے ایمانداروں کو قبول کیا جائے۔ جب ہم ایمان کے لیے جہاں فشانی کرتے ہیں اور اس 4 زمرے جات کی منفی چیزوں کو رد کرتے ہیں جن کا ذکر ہم کر چکے ہیں، تو عقیدہ کے معاملے میں ہم دوسروں کے ساتھ فراخ دل ہوتے ہیں۔ یگانگت کو محفوظ رکھنے کا یہی واحد رستہ ہے۔ اگر ہم عقیدے پر جھگڑیں گے تو ہم مسیحیت کے تفرقے کی تاریخ کو پھر سے دہرائیں گے۔ عقیدے کے پھندے سے بچ نکلنا۔ تقریباً 1.5 صدی پہلے خداوند نے برادرنز کو اٹھایا اور انہوں نے بائبل کی سب سچائیوں کو دیکھا۔ یقیناً یہ خداوند ہی کی طرف سے تھا، لیکن بالآخر برادرنز عقائدی علم کے جال میں پھنس گئے اور بار بار تقسیم کا شکار ہوئے۔ بعض صورتوں میں انہیں مسیح سے زیادہ بائبل کی اپنی تشریح عزیز تھی۔ اس سبب سے آج برادرانز کے درمیان سینکڑوں تفرقے ہیں۔ اگر آپ بعض برادرانز جماعتوں میں جائیں تو ممکن ہے وہ آپ کے ساتھ عقیدہ پر بحث کریں گے، لیکن روح اور زندہ مسیح کے لیے ان کے دل میں بہت کم پرواہ ہو۔ یہ کتنی افسوسناک بات ہے کہ ہم بائبل کی اپنی تشریح کی فکر کریں لیکن خداوند یسوع کو نظر انداز کر دیں۔ خداوند کی بحالی میں ہم عقیدہ کے جال سے بچ نکلے ہیں اور ہمیں خداوند بذات خود کے پاس واپس لایا گیا ہے۔ میں خداوند کی کس قدر تعریف کرتا ہوں کہ اس نے مجھے
عقائدی علم سے چھڑا لیا۔ خداوند کی بحالی میں ہمیں عقیدے کی کوئی بھوک نہیں۔ بیک وقت ہم بت پرستی، حرام کاری، تفرقہ بازی اور مسیح کی الوہیت کے انکار کو رد کرتے ہیں۔ اگرچہ ہم ان منفی باتوں کے بارے میں سخت ہیں، لیکن ہم عقیدہ کے معاملے میں دوسروں کے ساتھ فراخ دل ہیں۔ ہم عقائد، مشقوں یا ضابطوں کے لیے نہیں ہیں، ہم صرف مسیح بطور سر اور کلیسیا بطور بدن کے لیے ہیں۔ اسی لیے ہم حقیقت میں ایک ہیں۔ آمین۔ خداوند کا ارادہ۔ خداوند کا ارادہ یہ نہیں کہ وہ محض ایسے لوگوں کو حاصل کرے جو اخلاقی طور پر نیک ہوں یا مذہبی معنوں میں دیندار ہوں۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو حاصل کرے جو نئے سرے سے پیدا کیے گئے ہوں، مقدس ٹھہرائے گئے ہوں، پاک کیے گئے ہوں، تبدیل کیے گئے ہوں اور ایک نئے انسان کے طور پر تعمیر کیے گئے ہوں۔ وہ کلیسیا بطور نئے انسان کے ساتھ مسیح بطور اس کی شخصیت کی خواہش رکھتا ہے۔ ہماری فکر یہ ہے کہ ہمیں یہی انسان بنے جو مسیح سے معمور اور لبریز ہوں۔ خدا کی فکر یہ ہے کہ ہم مناسب کلیسیا کے طور پر مسیح سے معمور ہوں، مسیح سے غذائیت حاصل کریں اور مسیح میں تعمیر ہوں۔ خداوند کی بحالی اور خداوند کی آمد۔ خداوند کی بحالی میں ہر ایک کے لیے ضروری ہے کہ وہ آج زمین پر خداوند کی جنبش کے بارے میں واضح علم رکھے۔ بحالی کو کسی عام مسیحی کام یا تحریک کے طور پر مت سمجھیں۔ کلیسیائی زندگی کی بحالی محض مسیحی خدمت کے لیے ایک اور قسم نہیں، بے شک نہیں، بلکہ بحالی منفرد ہے اور نہایت عظیم اہمیت کی حامل ہے۔ خداوند کی بحالی خداوند کی آمد ثانی کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ بائبل کی نبوتوں کے مطابق خداوند کی آمد کے دو بڑے نشان ہیں، یعنی بنی اسرائیل کے از سر نو تشکیل اور اسرائیل کو یروشلم واپس ملنا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دونوں باتیں پوری ہو چکی ہیں، یعنی 1948 میں بنی اسرائیل کے از سر نو تشکیل ہوئی اور 1967 میں یروشلم واپس مل گیا۔ لوکا باب 21 آیت 24 میں خداوند کے کلام کے مطابق یروشلم کی واپسی غیر قوموں کی میعاد پوری ہونے کی علامت ہے۔ چونکہ یہ دونوں نشان پورے ہو چکے ہیں، اس لیے ہم یقین رکھتے ہیں کہ خداوند کی آمد میں اب زیادہ دیر نہیں۔ مزید برآں دنیا کے صورتحال مشرقی وسطی پر خصوصاً تیل سے متعلق مسائل پر مرکوز ہے۔ دنیا کے حالات رفتہ رفتہ بائبل کی نبوتوں کے عین مطابق ہوتے جا رہے ہیں۔ بائبل یہ بھی بتاتی ہے کہ دلہن کا تیار ہونا ضرور ہے۔ آج کی مسیحیت کی حالت پر غور کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں کہ دلہن کہاں تیار کی جا رہی ہے؟ کیا دلہن کیتھولک فرقے میں تیار ہو رہی ہے؟ کیا جماعتی فرقوں میں تیار ہو رہی ہے؟ کیا کرشمائیتی تحریک میں تیار ہو رہی ہے یا خود مختار گروہوں میں تیار ہو رہی ہے؟ میں خلوص دل سے یقین رکھتا ہوں کہ دلہن خداوند کی بحالی میں تیار کی جا رہی ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہم کامل نہیں اور خاصے کمزور ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک حقیقت ہے کہ مقامی کلیسیوں میں موجود ایمانداروں سے بڑھ کر کوئی اور خداوند یسوع سے محبت نہیں رکھتا۔ حال ہی میں ہمیں یہ خبر ملی کہ تائیوان میں بعض مشنری، اگرچہ انہوں نے مقامی کلیسیوں پر تنقید کی، لیکن انہوں نے یہ تسلیم کیا کہ وہاں کلیسیوں میں سب سے زیادہ پختگی مسیحی ہیں۔ ہم اس حقیقت سے انکار نہیں کر سکتے کہ خداوند کی بحالی میں بہت سے مقدس لوگ خداوند یسوع سے مطلق انداز میں محبت رکھتے ہیں۔ کاش خداوند ہم پر بھی ایسا اثر ڈالے کہ اس کی بحالی میں ہونا کوئی معمولی بات نہیں۔ وقت تھوڑا ہے اور خداوند کی آمد قریب ہے۔ یقیناً اس کے آمد سے پہلے دلہن کو اس کے لیے تیار ہونا ضرور ہے۔ ممکن ہے کہ خداوند کے پاس بحالی کے علاوہ دلہن کی تیاری کے لیے کسی اور نئے کام کو شروع کرنے کا وقت نہ ہو۔ اگر دلہن بحالی میں تیار نہیں کی جا رہی تو پھر مجھے دکھائیں کہ یہ تیاری کہاں ہو رہی ہے۔ ہم جو کلیسیاؤں میں ہیں، ہمیں نہ فخر کرنا چاہیے اور نہ گھمنڈ۔ فخر یا گھمنڈ سراسر حماقت ہے۔ اس کے باوجود ہمیں اس حقیقت کی ماننا پڑے گا کہ خداوند کی بحالی میں موجودہ کلیسیاؤں کے ایمانداروں سے بڑھ کر کوئی اور خداوند سے محبت نہیں کرتا۔ ہم خداوند کی تعریف کرتے ہیں کہ اگرچہ ہم کمزور ہیں اور کامل نہیں، لیکن پھر بھی وہ ہمارے درمیان آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ کلیسیائی زندگی یورپ میں پھیلے گی اور بالآخر یروشلم تک پہنچے گی۔ ہم ایمان رکھتے ہیں کہ جب خداوند
اپنی آمد کے وقت کوہ زیتون پر اپنے قدم رکھے گا تو یروشلم میں ایک کلیسیا اس کے استقبال کے لیے موجود ہوگی۔ اگر اس کی آمد کے وقت یروشلم میں کوئی کلیسیا نہ ہوئی تو یہ اس کے لیے کیسی ندامت کی بات ہوگی۔ کاش ہم سب پر یہ بات واضح ہو جائے کہ ہم کسی عام مسیحی کام میں مشغول نہیں، ہم خداوند کی بحالی میں ہیں، یعنی آج زمین پر اس کی جنبش میں شریک ہیں۔ اس کی تعریف ہو کہ وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ آؤ ہم بھی اس کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ اس کی آمد پر اس کا استقبال کریں۔ کاش دلہن تیار ہو جائے۔